اگر خدمت کرن جی طاقت نہ ہے طالب مولا تو مختومی دنیا میں کو وڈو منصب تو کونے کو. سندھ میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، اس چیز سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو جگہ جگہ گلی گلی آپ کو ہر جگہ پہ کرکٹ کا بے تحاشا ٹیلنٹ ملے گا. لیکن وہ ٹیلنٹ اگر اوپر لیول پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان لیول پہ تو سندھ انٹیریئر سندھ کی نمائندگی بہت کم ہے. انٹیریئر سے کافی لوگ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. انٹیریئر اس لیے کہا جاتا ہے کہ کراچی کی میں جو انٹرنیشنل سٹی ہے وہاں پہ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ ہر چیز بہت زیادہ ڈیولپ ہے. ہم بقایا سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہاں کے پلیئرز اوپر لیول پہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں. اس کی جو میجر 3 سے 4 وجوہات ہیں، اس میں ایک سب سے بڑی جو مین وجہ ہے وہ ہے گراؤنڈز نہ ہونا. گراؤنڈ یا تو یہاں پہ ہے نہیں، یا تو یہاں پہ جو گراؤنڈ ہے وہ ان میں فیسلٹیز نہیں ہیں. یہ ہمارا میجر پرابلم ہے. اس مسئلے پہ دیکھنے کے لیے سب سے دیکھا جائے یہ سب سے ضروری مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب سندھ میں تقریباً جتنے بھی اضلاع ہیں یا جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ جو لوگ منتخب نمائندے ہیں وہ تقریباً وہی جیتتے ہیں. 80 سے 80% تقریباً لوگ وہی ہیں جو ہم 40 سے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہی جیتتے ہیں. ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آیا ان کی گورنمنٹ اوپر لیول پہ بنے یا نہ بنے، لیکن اپنے سٹی کے ایم پی اے، ایم این اے، چیئرمین، ناظم ان کے ہی لوگ ہوتے ہیں یا وہی ہوتے ہیں. یہ ہمارے سندھ کا ایک، آپ بھلے کوئی بھی شہر اٹھا لیں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. تو ایک گراؤنڈوں کی ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں آج سے کہ میں جو گراؤنڈ ہیں ہمارے سندھ کے ان کے حوالے سے ایک رپورٹ بنائیں گے. ایک بات میں کروں گا کہ اس کے کیا مسائل ہیں، کس لیے وہ گراؤنڈز نہیں بن رہے. اور شروعات کرتے ہیں میرا اپنا شہر حالہ سے. میرا حالہ جو ٹاؤن ہے، جو ہمارا شہر ہے، اس میں گراؤنڈز کا کیا مسئلہ ہے. حالہ کی جہاں تک بات کی جائے، حالہ ایک تاریخی شہر ہے. اگر حالہ کو اگر انٹرنیشنلی آپ اگر دیکھیں تو حالہ کی ایسی تاریخ ہے یا حالہ میں ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں ایک فیمس ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو حالہ کے نام سے جو دکان ہے وہ لازمی ملے گی، شاپ لازمی ملے گی. حالہ ہینڈی کرافٹس کسی بھی شہر میں چلے جائیں، یہ میرا آپ کو چیلنج ہے. پورے پاکستان کے کسی بھی ویل ڈیولپ یا کسی بھی چھوٹے بڑے شہر میں چلے جائیں حالہ ہینڈی کرافٹس کے نام سے آپ کو شاپ ملے گی. اگر پاکستان گورنمنٹ چاہے تو حالہ کا جو ہاتھ کا ہنر ہے، ہینڈی کرافٹس ہے، اس سے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک بہت اچھا ریونیو ارن کر سکتے ہیں اگر پلاننگ اچھے طریقے سے کی جائے تو. حالانکہ سوسی، کاشی، جھنڈی اور بھی اجرک بہت زیادہ فیمس ہے پوری آل اوور دا ورلڈ. تو ایک تو حالہ اس لحاظ سے مشہور ہے، دوسرا حالہ ادبی لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے. اگر یہاں پہ شاعر یا یہاں پہ لیکھک یا ان کا ذکر کیا جائے تو ایک طویل فہرست ہے. بزرگان دین کے لحاظ سے مختوم نور رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ یہاں پہ ہے اور کافی سارے شاہ عبداللطیف بھی بالکل ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہر لحاظ سے حالہ کا جو شہر ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. اب حالہ میں اگر اسپورٹس کی بات کی جائے تو ماضی میں اگر دیکھا جائے، اگر آپ 10 سے 15 سال پیچھے جائیں یا 15 سے 20 سال پیچھے جائیں تو حالہ کی جو کرکٹ تھی وہ پورے سندھ میں مشہور تھی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ بڑے بڑے شہر جہاں پہ ابھی کرکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی حالہ کی کرکٹ کو دیکھ کے رشک کرتے تھے اور حالہ کی کرکٹ کتنی زبردست ہے. ہم نے تو بالکل اینڈ دیکھا جب ختم ہو چکا تھا سب کچھ، لیکن جو ہم سنتے ہیں باتیں کہ جب مرحوم منظور ہوتا تھا میمن کا کپتان اور حیدری ہوتا تھا، ان کے میچز ہوتے تھے، تو جب حالہ کالج گراؤنڈ پہ جب یہ میچز ہوتے تھے، مرحوم منظور کھیلتا تھا یا یہ پرانی جو کلب کھیلتے تھے، تو شاید ہی کوئی کونا بچتا ہو پورے حالہ کالج گراؤنڈ میں کہ جہاں پہ لوگ نہ بیٹھے ہوں. پورے حالہ میں ایک ڈبیٹ ہوتی تھی کہ بھئی آج میچ ہے مرحوم منظور یا میمن اور اس کا حیدری کا، تو پورا حالہ ایک ڈبیٹ ہوتی تھی کہ یار سب جاتے تھے کہ وہی وہ میچ جیتے گا کون. میچ کے بعد بھی ایک بڑا فیسٹیول ٹائپ کا. تو یہ حالہ کی کرکٹ تھی، اتنا بڑا عروج تھا. صرف حالہ کے چھوٹے شہر میں جو پراپر جو سینئر کلب تھے وہ 15 سے 16 تھے. اس کے علاوہ جونیئر کلبس کی بات کی جائے وہ بھی 15-16 تقریباً. حالہ کے چھوٹے شہر میں 25 سے 30 کلب تھے. تو یہ حالہ کی کرکٹ کا عروج تھا. کس لیے کہ وہاں پہ ایک گراؤنڈ تھا.
وہ گراؤنڈ کس نے دیا؟ وہ گراؤنڈ دیا ہمارے جو حالانکہ مختوم صاحبان ہیں، مخدوم غلام حیدر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی حالہ کے بچے ہیں یہ میرا اولاد ہیں، تو انہوں نے اپنے ذاتی جو ان کے تھے زمین تھی اس میں سے حالہ ہائی اسکول بھی دیا، حالہ کالج بھی دیا، دونوں میں بڑے گراؤنڈ تھے۔ یہ آپ سب اندازہ لگا لیں، آج سے اگر 70-80 سال پیچھے جائیں، جب ابھی پاکستان بنا بھی نہیں تھا، جب یہ بلڈنگز دی تو اس ٹائم پہ اندازہ لگائیں کہ وہ جو اسکول تھے، وہ جو کالج تھے، وہ یونیورسٹی سے بھی بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ پورے سندھ میں ہاسٹل ہوتی تھی، پورے سندھ کے لوگ یہاں پڑھیں۔ اگر آپ 40-50 سال پیچھے جائیں، جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں تو وہ یہیں پہ ہی پڑھ کے گئے ہوں گے، حالانکہ اتنی بڑی تاریخ ہے۔ وہ گراؤنڈ تھے، ان گراؤنڈوں کی وجہ سے کرکٹ کا ایک بہت زبردست ایک سسٹم تھا۔ پھر ہوا کیا؟ پھر وقت کا جو چینج ہوا اور جو گراؤنڈ تھا کالج کا، وہ وہاں پہ بیچوں بیچ ایک اسکول بنا دیا گیا۔ یہ سب سے ایک برا فیصلہ تھا، آپ نے گراؤنڈ ختم نہیں کرنا تھا، جس کا بھی یہ فیصلہ تھا بہت بیکار فیصلہ تھا۔ بہرحال حالہ ہائی اسکول گراؤنڈ ہے، وہ بھی ایک پراپر نہیں ہے، لیکن اب دیکھا جائے تو ان دونوں گراؤنڈوں پہ ریلائی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حالہ ہائی اسکول کا بہت چھوٹا ہے، وہاں پہ اگر بن بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ ٹینس ٹیبل کرکٹ ہو سکتی ہے۔ حالہ کالج کا تو بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بیچوں بیچ ایک بلڈنگ بنا دی گئی ہے۔ اب ایک گراؤنڈ ہے اسپورٹس کمپلیکس، جو 2007 میں منظور ہوا حالہ میں، تو وہ جو گراؤنڈ ہے وہ کسی بھی طرح منظور ہوا، میں نہیں ذکر کرتا کس نے کروایا، کیسے کروایا، کس کی گورنمنٹ میں کچھ بھی ہوا، لیکن وہ ایک حالہ کو ایک گراؤنڈ مل چکا ہے تو اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ابھی جو نمائندگان ہیں، جو حالہ کے جو مختوم صاحبان ہیں، مختوم محبوب زماں ہے، مختوم جمیل زماں ہے، جو یا مختوم رفیق زماں، موسٹلی رولنگ میں یہ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ مٹیاری میں اور خاص طور پہ حالہ میں، تو یہ ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ یار آپ یہاں پہ مطلب کہ ابھی سے نہیں، مطلب کہ میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں آپ ہی کی گورنمنٹ ہے، آپ ہی کی حکومت ہے، تو آخر یہ گراؤنڈ بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں، میں سندھ لیول پہ بات کرتا ہوں کہ یار ہمارے مسائل ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ یار تمہارے پاس تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو فیسلٹیز ہی نہیں ہے، تو یہ تو حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ صرف سندھ میں بات کی جائے تو ہر جگہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر شہداد پور چلے جائیں، وہاں پہ بھی گراؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا، کرکٹ اچھی ہو رہی ہے۔ بھٹشاہ میں بھی دیکھیں تو ذاتی طور پہ وہاں پہ کسی نے گراؤنڈ، رحیم کھوسو صاحب ہے، وہاں پہ ذاتی ایفرٹس پہ گراؤنڈ کو ایک ایسا دیا، وہاں پہ اکیڈمی ہے، وہاں کی کرکٹ آگے نکل گئی، ہماری کرکٹ پیچھے چلی گئی۔ تو ایک یہ بھی پوائنٹ ہوتی ہے کہ یار لوگ بات کرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا شہر ہے حالہ، اور مختوم صاحبان کی اتنی بڑی عزت ہے، کیونکہ مختوم امین فہیم صاحب کا نام تو سب کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول اور پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے پولیٹیشنس میں آتا ہے، لیکن جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس میچ کھیلنے، ہمارے پاس جو مڈ گراؤنڈ ہوتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار تمہیں مختوموں نے گراؤنڈ نہیں دیا، یار اتنا بڑا ایک ان کا نام ہے، اتنی بڑی ان کی حیثیت ہے، اتنا بڑا ان کی چلتی ہے، ہم بولتے ہیں کہ یار ایک انٹرسٹ شاید نہیں ہے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب کہ اس چیز سے میرے خیال میں ان کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے اسپورٹس کا، حالانکہ وہ سارے جو بھی ارد گرد ہیں وہ سارے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، انہوں نے بھی پیسہ بنا لیا کچھ بھی، لیکن گراؤنڈ ڈیولپ نہیں ہوا۔ مطلب پرسنلی تو سب کا ڈیولپمنٹ ہوئی، شہر کے تو حالات اپنی جگہ پہ، میں گراؤنڈ کی بات کروں گا تو گراؤنڈ جو ہے وہ ڈیولپ، مطلب ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ گراؤنڈ اس لیول کا بنے کہ سارا پاکستان کہے کہ یار ایسا گراؤنڈ جہاں پہ لائٹیں بھی ہیں، جہاں پہ گراس بھی ہے، جہاں پہ پویلین بھی ہے، جہاں پہ ہاسٹل بھی ہے، جہاں پہ تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ، جہاں پہ رننگ ٹریک بھی ہے، جہاں جم بھی ہے، جہاں پہ سوئمنگ پول بھی ہے، ہم تو ایسا کچھ سوچ رہے تھے۔ 10 ایکڑ کا گراؤنڈ ہے، اگر یہ چاہیں تو بن سکتا ہے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ذاتی ایفرٹ پہ بھی بنوانا چاہیں تو بھی گراؤنڈ اس لیول کا بن سکتا ہے اگر انٹرسٹ ہو تو، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ شاید انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اور مخدوم صاحبان خاص طور پہ محبوب زماں بڑے ینگ ہیں، خود بھی کرکٹ سے انوالو رہے ہیں، ان کا جو کلب ہے مختوم محبوب زماں، وہ اس نے ہائیسٹ لیول کے جو ایونٹس ہیں، جو جتنے بھی مٹیا ڈسٹرکٹ میں انہوں نے جیتے ہیں، تو ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ان سے منسوب ہے کہ جب بھی حالہ میں کوئی لوگ آتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار مخدوموں نے گراؤنڈ کوئی بھی ڈیولپ نہیں کیا۔ تو میری ریکویسٹ ہے مخدوم صاحبان سے، جو بھی اتھارٹیز ہیں، کہ یار حالہ کا اسپورٹس کمپلیکس کمپلیٹ کیا جائے، حالہ کا جو گراؤنڈ ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آگے بھی کوئی اگر ہم سے رابطہ کریں گے تو ان کے شہر کے گراؤنڈز کے مسئلے کو بھی ضرور اجاگر کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.